بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22 کے بعد سبق نمبر 23واں 23 سبق چل رہا ہے۔ تو ہم نے پچھلے والے سبق کے اندر ہم نے حمزہ کے قواعد کا پڑھا کہ حمزہ کے 4 قواعد ہیں، آپ نے سنایا بھی۔ تو آگے پڑھتے ہیں ہائے ضمیر کا بیان۔ ضمائر کا بیان آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہوگا، تو ان میں سے ایک ضمیر ہا بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج کا سبق ہے۔ تو کہتے ہیں کلمات کی واقع ہونے والی ہاں زائدہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ دو قسمیں بیان کی، ایک تو کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور دوسری وہ تا زائدہ ہو۔ تو اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ تائے تانیث، اس کی دوسری قسم ہے تائے ساکنہ، اور تیسری قسم ہے ہائے ضمیر۔ ہائے ساکنہ یا تائے تانیث یا دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہاں اور تا دونوں اس کی صورتیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائے تانیث بھی کہہ سکتے ہیں، تائے تانیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت بیان کر رہے ہیں وہ ہاں جو اس میں واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ اسم ہوگا، وہ واحد اسم ہوگا اور وہ مؤنث اسم ہوگا، اور اس کے آخر میں یہ ہاں آئے گی اور علامت تانیث ہوتی ہے۔ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ یعنی جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ تا ہوتی ہے، اور جب اس کو وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں، فصل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بن جاتی ہے ہاں۔ جیسے قوتن، قوتن، جیسے اگر اس کو ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے قوت الرجل، قوت الرجل، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ تا ثابت ہوگی کہ ہم ملا رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر تا ہوگی۔ اور اگر ہم وقف کریں تو ہوگا قوہ۔ اس کے بعد یہ اس کی دوسری قسم ہے ہائے سا۔ یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ ہاں ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ وقفاً اور وصلاً پڑھی جاتی ہے، چاہے وقف ہو چاہے وصل ہو، دونوں صورتوں میں یہ ہاں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف کلمہ کے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر 9 کلمات کے آخر میں واقع ہوئی ہے۔ وہ کلمات سورہ بقرہ میں لم یتنسہ، سورہ انعام میں فبہداہم مقتدہ، اور سورہ حاقہ میں 6 جگہ، 2 جگہ کتابیہ، 2 جگہ حسابیہ، 1 جگہ مالیہ، اور 1 جگہ سلطانیہ، اور سورہ قارعہ کے اندر ماہیہ۔ تو اس یہ ہا کو کہتے ہیں ہائے ساکنہ، اس کو دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا، چاہے وصل ہو چاہے وقف ہو، دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا۔ اس کی معنی نہیں ہوتی، جس طرح دوسری تا کی یا ضمیر والے ہا کی معنی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہا ہے اس کی معنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آخری کلمے کے اندر آتی ہے اور حرکت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اوپر حرکت ہے، اور اس کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ ساری مثالیں 9 مثالیں آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہائے ضمیر ہے وہ ہاں جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ ہائے ضمیر مکسور یا مضموم ہوتی ہے یا یہ مفتوح نہیں ہوتی۔ ہائے ضمیر مکسور بھی ہوتی ہے، مضموم بھی ہوتی ہے، لیکن مفتوح نہیں ہوتی۔ اس کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ ہائے ضمیر مکسور ہونے کی صورت، اگر اس ہاں سے پہلے، اگر اس ہاں سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ کہ جو ہائے ضمیر ہے، اس ہائے ضمیر سے جو پہلے حرف آ رہا ہے، ہائے ضمیر کا جو ما قبل ہے، وہ یا تو مکسور ہوگا یا پھر وہ یا ساکنہ ہوگی۔
تو اس ہائے ضمیر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مکسور پڑھیں گے، جیسے بھی۔ تو یہاں پر ما قبل اس ہا کا ہائے ضمیر کا ما قبل کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اس کو ہی مکسور پڑھیں گے۔ اور فی ہے، اس کے اندر یا ساکنہ ہے اس کا ما قبل، تو اس صورت میں بھی اس ہا کو ہم مکسور پڑھیں گے۔ اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنا ہیں۔ مستثنا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مستثنا کا مطلب ہے کسی کو خارج کرنا۔ یہ قاعدہ بیان کیا، اس قاعدے کے اندر یہ بیان کیا کہ اس ہا سے پہلے اگر کسرہ آئے تو بھی کیا ہوگا؟ وہ ہائے ضمیر مکسور ہوگی، یعنی اس پر بھی کسرہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اس ہائے ضمیر کا ما قبل کیا ہو؟ ساکنہ ہو یا ساکنہ ہو، تو بھی وہ ضمیر کیا ہو؟ وہ ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس قاعدے سے 4 کلمات نکلتے ہیں، وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، وہاں پر کسرہ ہوگی لیکن وہاں پر یا یہ جو ہا آ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ مقصود نہیں ہوگی۔ وما انت فیہم، یہاں پر ہا آ رہی ہے لیکن ہا سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکنہ ہے، اس کے باوجود یہاں پر ہا مقصور نہیں ہے۔ اسی طرح علیہ اللہ، یہاں پر بھی ہا ضمیر ہے اور ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ آ رہی ہے، لیکن تب بھی اس ہا کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ مقصور نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ مضموم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ فتح میں ہے، ان 2 کلمات میں ہائے ضمیر مضموم ہو، ٹھیک ہے، بیشر مضموم ہوگی۔ اسی طرح ارج، یہاں پر ما قبل مقصور ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر ساکن ہو رہی ہے۔ فالک، ان، اس کے اندر بھی ما قبل کیا ہے؟ مقصور ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو ساکن پڑھ رہے ہیں، تو ان 2 کلمات کے اندر آئے ضمیر کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی۔ تو یہ سمجھ آ گیا؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ حضور، تو سمجھ آ گئی۔ اس کی ایک جی قسم تھی استاد، ہاں ہائے ضمیر مقصور اور دوسری قسم تھی ہائے ضمیر مضموم، ٹھیک ہے، اور اس کی ہائے ضمیر مفتوح آتی ہے، اس کی ہائے ضمیر مفتوح نہیں آتی، ٹھیک ہے، صرف اس کی 2 آتی ہیں، ہائے ضمیر مضموم اور ہائے ضمیر مکسور۔ تو دوسری بیان کریں کہ ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو نہ ہی یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لہو، رسولہ، منہ، یعنی جب ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ بھی نہ ہو یا ساکنہ بھی نہ ہو تو وہاں پر ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مضموم، جیسے لہو کے اندر، رسولہ کے اندر، منہ کے اندر، یہ ان تینوں کلمات کے اندر اس کا ما قبل نہ کسرہ ہے مکسور ہے، نہ اس کا ما قبل یا ساکنہ ہے، تو یہاں پر اس کو مضموم پڑھیں گے۔ مگر ایک کلمہ سے اس بلکہ ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، وہ ہے کلمہ ویتق ہے، ویتق ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر ما قبل اگرچہ نہ مقصور ہے، نہ مضموم، نہ یا ساکنہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس یا کو یہاں پر مقصور پڑھا گیا ہے، تو یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، یہ اس قاعدے سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہاں پر یہ 4 کلمات خارج تھے، اسی طرح یہاں پر ایک کلمہ اس قاعدے سے خارج ہے۔ آخری قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباع کی ساتھ پڑھنے کا قاعدہ۔ اشباعی حرکات آپ نے پڑھی ہوں گی، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات بھی کہتے ہیں اور اشباعی حرکات بھی کہتے ہیں۔ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی اس حرکت کو اشباعی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی جو وہ ہا آ رہی ہے
اس سے پہلے والا حرف ہی متحرک ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت ہو، سکون وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ بھی حرکت والا حرف ہو، زبر زیر پیش اس پر ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو تو یہ متحرک ہوگا۔ اگر سکون ہوگا تو وہ ساکن ہوگا، متحرک نہیں کہلائے گا۔ تو ما قبل بھی متحرک ہو، ما بعد بھی متحرک ہو، تو اس ہائے ضمیر کو ہم اشباعی حرکات کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من ربی والمؤمنون۔ تو یہاں پر رب ہے تو رب کا رب ہی میں جو ہا ضمیر کا ما قبل ہے با، وہ بھی متحرک ہے، اور اس کا ما بعد واو یہ بھی کیا ہے، متحرک ہے۔ تو اس جگہ ہم ہا ضمیر کی جو حرکت ہے اس کو اشباع حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کھڑی زیر۔ ویسے تو اس پر کسرہ تھی، لیکن یہاں پر ما بعد اور ما قبل کے متحرک ہونے کی وجہ سے اس کو ہا کھڑی زیر ہی کے اندر ہم نے تبدیل کیا۔ اسی طرح رسولہ احق، یہاں پر بھی ہا ضمیر کا ما قبل اور ما بعد کیا ہے، متحرک ہے، تو اس کو الٹے پیش یعنی اشباع حرکات کے ساتھ ہم نے تبدیل کیا۔ مگر قرآن پاک میں ایک جگہ اشباع نہ ہوگا، ان تشکرو یردہ لکم، یہاں پر جو یردہو ہے اس کے اندر اگرچہ ما قبل اور ما بعد متحرک ہے، لیکن یہ اس قاعدے سے کیا ہے، مستثنا ہے، وہ قاعدہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہ ہوگا، جیسے من ہو، یعلم، یعلمہ، یعلمہ الکتاب، مگر قرآن پاک کے ایک کلمہ میں اشباع ہوگا، فی، فی ہی مہانن، یعنی یہ جو جتنے بھی قاعدے بیان کیے ہیں، تین قواعد تقریباً بیان کیے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ الفاظ مستثنا کر رہے ہیں، یعنی یہ قواعد کلی طور پر بیان نہیں کر رہے ہیں، ایک دو لفظ اور ایک قاعدے کے اندر چار الفاظ اور ایک قاعدے کے اندر ایک لفظ، اسی طرح یہاں پر بھی ایک ایک لفظ اس کو خارج کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو جو مستثنا حرف ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے، اور یہ جو قواعد ہوئے ہیں آسان آسان، اتنے مشکل بھی نہیں ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ 2 دن بیچ میں چھٹی بھی ہے، ہفتہ اور اتوار، تو آپ اچھی طرح اس کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، پھر پیر سے آپ سے یہ والا سبق سن لیا جائے گا۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ حضور، کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔